السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، کل ہمارا وضو کے بارے میں وضو کا طریقہ، اس کے دوران ایک مسئلہ زیر غور آیا کہ کپڑوں کا اسیڑنا، اور جسے سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کپڑے دا ٹونگنا، لپیٹنا، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب وضو کرتے ہیں اس وقت بڑی غور طلب انتہائی اہم سا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو کتب کے اندر کہتے ہیں کف الثوب، کپڑوں کا سمیٹنا، کپڑوں کا فولڈ کرنا، لپیٹنا، ٹونگنا۔ اب یہ میری طرف دیکھیں، یہ بازو ہے، ہم نے وضو کے لیے ایسے کیا، پیچھے کر لیا، یہاں تک آ گیا۔ اب ادھر تکبیر ہو گئی، جلدی سے آئے کہ نماز میں شامل ہو جائیں، ایسے ہی نماز پڑھ لی جیسے یہ میرا بازو ہے، دوسرا بازو بھی ایسے کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں گرمی کی وجہ سے عموماً بندہ کاٹن کے کپڑے ہیں تو ان کو بعض لوگوں کی ویسے عادت بھی ہوتی ہے ایسے کر کے ایک دو تہیں کر کے قمیض کو رکھتے ہیں اپنے کف آگے سے۔ دو چیزیں آ گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شلوار لمبی ہے، اسے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کر کے یہ کر لیتے ہیں۔ چوتھی چیز، بعض بچوں کے یہ اسکول کے پینٹیں ہوتی ہیں، پجامے ہوتے ہیں، تو انہیں میں نے دیکھا ہے کہ نماز ٹائم وہ نیچے سے ایسے کر کے اسے تہ بنا لیتے ہیں۔ ان سبھی کے لیے کف ثوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1001۔ اور اس کے علاوہ فقہ کی جتنی معتبر کتب ہیں وہ، اور اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ، بالخصوص مفتی منیب الرحمن صاحب، تفہیم المسائل جلد 2 صفحہ 101 اور 102، ان دونوں صفحات پہ بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے تفہیم المسائل کے اندر ذکر کیا۔ جو صاحبان بھی مطالعہ کرنا چاہیں، اس کو پڑھنا چاہیں، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اگر ایسے کپڑے ہیں تو اس کا کیا ہے؟ اس کے لیے تمامی فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مکروہ ہے ایسے کپڑے لپیٹ کر نماز پڑھنا۔ بازو ایسے ہیں، شلوار ایسے آپ نے کی، اوپر اسیڑی، یا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹونگ لئی، یا پینٹ ہے، یا آپ کا اس کا پینٹ کو نیچے سے اس کے پانچے جو ہیں ان کو فولڈ کیا ہوا ہے، اس دوران نماز پڑھ لی، آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، یعنی دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ ایک مسئلہ ہمارے اندر اکثر اور یہ وہ مسئلہ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں کوئی احتیاط نہیں برتے۔ ایک مسئلہ اکثر ہمارے اندر رہتا ہے، جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں اس وقت بالخصوص شلوار کو اوپر کر لیتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارک میں کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ نماز ٹائم ٹخنے ننگے کرو۔ حدیث پاک میں جو ہے وہ مطلقاً ٹخنے ننگے کرنے کا حکم ہے۔ ہم نے اسے ایک پہچان بنا لی ہے، جس نے شلوار اوپر کی وہی کوئی اور ہو گیا، جس نے نیچے کی کوئی اور ہو گیا، کیونکہ کسی کا میں نام نہیں لینا چاہتا تاکہ کسی کو یہ نامینیٹ نہ بنے۔ شلوار عام روٹین میں بھی، پینٹ ہے، شلوار ہے، یہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ٹخنوں سے اوپر رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے۔ اب ٹخنے کیا ہے؟ یہ اب یہاں میری شلوار ہے، ادھر دیکھیں، ٹھہرو تھوڑا، اب یہاں دیکھیں، یہ ٹخنا بولتے ہیں، اس سے اوپر والے حصے کو پنڈلی بولتے ہیں، ٹخنا نہیں بولتے۔ بد نصیبی ہے، یہاں تک اگر شلوار ہے، ٹخنے ننگے ہیں دونوں، عام روٹین میں بھی اور نماز میں بھی درست ہے، اور یہاں تک یہ شلوار رکھنا یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ ایک پہچان ہے۔ کچھ بہتے سکڑ گئے، کچھ بہتے نیچے چلے گئے،
تو حکم جو ہے وہ ان ٹخنوں کو ننگے کرنے کا ہے، پنڈلی کو ننگے کرنے کا نہیں ہے۔ تو یہ عام روٹین میں نماز میں کیوں؟ نماز میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اپنے کا لباس کو سنوارا جاتا ہے۔ اب کسی کی شلوار نالا جو ہے تھوڑا سا لوز ہے تو نیچے ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ادھر میری طرف دیکھیں، اب اس سے میں تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں تو یہ نیچے ایڑی تک چلے گی، اس کو ایسے اوپر شلوار کھینچ سکتے ہیں۔ آسن جو ہوتا ہے شلوار کا، جسے گھیر بھی بولتے ہیں، یہ کھلا ہوتا ہے اور اسے اوپر نالا یعنی اوپر کر لیں تو آپ یہ شلوار پنڈلی سے بھی تقریباً 2-3 انچ اوپر آ گئی، تو یہ کر سکتے ہیں، سلوار ایسے کر سکتے ہیں، اور ایسے جو ہے اسیڑنا، یہ اسیڑ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے پنجامہ ہے، پینٹ ہے، وہ لمبی ہے تو اس کو اگر لمبی ہے، ٹخنے ننگے ہیں تو ننگے نہیں ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا لباس بنوائیں ہی اتنا جس میں ٹخنے ننگے رہیں، نہ کہ اتنا بنوائیں جو ہر نماز پہ ہمیں یہ پرابلم آتی رہے۔ اب رہی کہ ایک بندے کے بازو بھی، جیسے ہمارے بچوں کے عموماً گرمیوں میں وہ ہاف بازو والی شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے، یا قمیض بعض بندوں نے گرمی کی وجہ سے ہاف بازو بنائے، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ بات بازو کے ننگے ہونے یا ڈھانپے ہوئے ہونے کی نہیں ہے، بات اس کپڑے کو اسیڑنے کی ہے۔ یہ 2-3 سال پہلے بھی میں نے اس مسئلے پہ تھوڑا سا عرض کیا تو ہمارے ایک مہربان نے کسی دوست سے بات کی تو وہ کہنے لگے جی اُلے سلوارہ آئین کے تھے، جی مولوی صاحب آدھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی ننگے پھرتے تھے؟ کوئی نہ کوئی کپڑا تو پہنتے، اس ٹائم تہ بندیں تھی، تہ بند ہے، شلوار ہے، تو مقصود یہ ٹخنے تو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دور کے لیے نہیں، تا قیامت کے لیے رسول اور نبی ہیں۔ حاضرین محترم، تو یہ ضروری سمجھا میں نے اس مسئلے کو آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم عصر ٹائم جو ہے کل طہارت میں استنجا جو ہے انتہائی اہم سا مسئلہ ہے، جو صاحبان اس میں مجھے شفقت فرماتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات یاد کرا دیتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس کو نہ سمجھ آئی ہو بے شک بعد میں میرے سے پوچھنا چاہے پوچھ لے، نہیں تو ندیم صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، یہ صبح اور اس ٹائم کا درس ریکارڈ کر کے قدری اتاری پہ اس پہ اسے سرچ کریں، اپنا پڑھیں، دوبارہ بار بار دیکھیں ہم گھر سے آتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر درست نہ ہو خدا کا واسطہ یہ محدود دائروں سے باہر نکل کر جو شارع اسلام جناب پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔